السلام علیکم یا علی مدد. سر جی میں خیرپور میرٹھ سے بات کر رہا ہوں. سر میرا کوشچن یہ تھا کہ ہم چار صحابہ کو کیوں نہیں مانتے. پہلا کوشچن جو کہ اہل سنت بھائی جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ صحابہ نے اسلام کے لیے بہت کچھ کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ جو پوچھا گیا سوال ہے یہ بہت ہی حساس مسئلہ ہے. اس کو اگر میں تفصیل میں جاؤں گا تو ابھی ایک مشکل ہے اور آپ کا جواب نہ دوں تب بھی ایک اور مسئلہ. جہاں تک بات یہ ہے ماننے اور نہ ماننے کی تو بہت واضح اور روشن بات ہے کہ ہمارے نزدیک بعد از رسول اللہ جو اولویت اور افضلیت رکھنے والا موجود ہے وہ مولا امیر المومنین کا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پنجتن پاک اور ائمہ اہل بیت کا ہے. پھر ان کے بعد ہم صحابہ کرام کو اور ازواج رسول کو جناب زہرا کے بعد ازواج رسول کو ہم مقام دیتے ہیں اور ان کا احترام کرتے ہیں, ان کی تعظیم کرتے ہیں. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. تو وہ جو مقام اور جو اللہ نے ان کو صحابہ کرام کو مقام دیا ہے اور خاص طور پر ازواج رسول کو مقام دیا ہے وہ نہ ہمارے یا کسی کے نہ کرنے سے کم ہوگا اور نہ ہمارے کرنے سے بڑھے گا. وہ ان کا مقام ہے. جہاں تک بات چند شخصیات کی ہے, چند افراد کی ہے کہ ان کو کیوں نہیں مانا جاتا, تو ایک طویل بحث ہے. کیونکہ فدق کا مسئلہ پیش آیا, کیونکہ احراق باب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مسئلہ پیش آیا. اب سے کچھ مدت پہلے تک کہا جاتا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, یہ گھڑی ہوئی باتیں. اب خود ایک بڑی تعداد محققین کی جو ہمارے برادران اہل سنت ہیں وہ کتابیں لکھ رہے ہیں, وہ اس کے اوپر تحقیق کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. کچھ عرصے پہلے تو ایک صاحب نے کہہ بھی دیا کہ معاذ اللہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کو خطا کی نسبت دی. تو یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ نہیں یہ سارا واقعہ گزرا ہے. اور پھر امیر المومنین علی بن ابی طالب نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی اور پھر گھر بلا کر حاکم وقت کو گلا و شکوہ کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا. یہ ساری باتیں اور پھر اس کے علاوہ بعض شخصیات کے لیے قرآن مجید. ایک صاحب کو میں نے ایک ٹی وی چینل پہ کہتے ہوئے سنا کہ جو باتیں آپ کرتے ہیں وہ روایات اور تاریخ میں ہیں اور جو عظمت کی اور فضائل کی ہم بات کرتے ہیں وہ آیات قرآنی میں. تو آیات قرآنی میں ہی سورہ حجرات بھی ہے, آیات قرآنی میں ہی سورہ مبارکہ تحریم بھی ہے, جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ تاریخی اور حدیث کے اندر اور تاریخ میں آئی ہوئی باتیں ہیں اور اس کی بنیاد پر کسی کے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا یا کسی کے بارے میں اس کو اولویت نہ دینا یا اس کو احترام نہ دینے کی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ تاریخ میں آئی ہے. مگر قرآن میں تو فضائل آئیں تو اسی قرآن کے اندر ان آیات کو پڑھا جائے کہ جن کے اندر ان کی مذمت آئی ہے اور ان سے ناراضگی کا اظہار ہوا ہے, حبط اعمال کی بات ہوئی ہے, اونچی آواز میں بات کرنے والے افراد کون تھے اور اسی طرح نبی پر چڑھائی کرنے والے خواتین کون تھیں اور ان سے ان کے دل ٹیڑھے ہونے والی بات کیا ہے. تو بہت روشن آپ کو بات کر رہا ہوں وہ یہ کہ ہمارے نزدیک احترام اور احساس ہر اس چیز کا ہے اور ہونا چاہیے جس کی نسبت نبی کے ساتھ ہے, وہ چاہے کوئی بھی ہو, وہ حتیٰ پتھر بھی ہو تو اس کا احترام اور تعظیم کرنی ہوگی. لیکن آئیڈیل اسوہ حسنہ نمونہ عمل ہمارے لیے مثالی اگر ہستیاں ہیں تو وہ بعد از رسول نبی کی آل ہے, مولا علی ہیں, جناب زہرا ہیں, ائمہ اہل بیت ہیں. ہم احترام صحابہ کا کرتے ہیں اور اطاعت اہل بیت کی کرتے ہیں.